اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. جب اٹھو گی تو دل میں ایک ٹھنڈک ہوگی. کر کے دیکھو. آپ رمضان مبارک میں تہجد پڑھتی ہوں گی، آپ رمضان میں خاص طور پر قرآن پڑھتی ہوں گی، آپ رمضان میں خاص طور پر کچھ ذکر کرتی ہوں گی، آپ رمضان میں خاص طور پر اللہ اللہ کرتی ہوں گی، تراویح پڑھتی ہوں گی، گناہوں سے بچتی ہوں گی. تو آپ خود بتاؤ، کیا رمضان کے دلوں میں اپنے دلوں کی کیفیت، رمضان کے دنوں میں اپنے دل کی کیفیت آپ بہتر نہیں پاتی؟ ہمارے یہاں کا تو رواج اتنا بگڑ گیا ہے کہ رمضان میں بھی جو ذکر کے دعا کے خاص وقت ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ تر وقت عورتوں کا پکوانوں میں گزر جاتا ہے. اللہ کرے کہ زندگی کی ایسی ترتیب بنے اور گھر والوں کا ایسا ذوق بنے کہ کھانا پکانے کے وقت کچھ ایسا رکھ لیا جائے کہ جس میں سحری کے وقت میں بہت زیادہ وقت صرف کچن میں نہ جائے، بلکہ سحری کا جو وقت ہے اس میں تھوڑا بہت کچن میں وقت لگا کر باقی وقت کو ذکر میں، دعا میں، تہجد میں گزار لیں. صرف مرد تہجد نہ پڑھیں، گھر کی عورتیں بھی پڑھیں. افطار کا وقت عصر بعد سے ہماری عورتیں کچن میں کھڑی ہوتی ہیں اور اذان تک مغرب کی کچن میں رہتی ہیں. یہ بھی ترتیب قابل اصلاح ہے. کچھ ایسی ترتیب بنا لیں کہ جو کچھ بھی پکوان پکانے ہیں وہ پہلے پکا کر فارغ ہو جائیں اور مغرب سے کم آدھا گھنٹہ پہلے، پون گھنٹہ پہلے جانماز بچھا کر رو رو کر اللہ سے اس وقت مغفرت مانگیں. آنچل پھیلا کر اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے شوہر کے لیے دعائیں کریں، اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں. دل کا سکون، دل کا اطمینان، جتنا زیادہ آپ گناہ سے بچیں گی، جتنا زیادہ آپ غیبت کو چھوڑیں گی، آپ اپنے دل کو پاک صاف رکھیں گی، لا یعنی باتیں نہیں کریں گی. عورتوں کے زبان پر اکثر دوسروں کے تذکرے ہوتے ہیں. فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور فلاں کی شادی میں گئے تھے تو وہاں یہ ہوا اور وہاں یہ ہوا اور وہاں یہ ہوا. ہر وقت اس طرح کی باتیں کر کے عورتیں خواہ مخواہ گناہ بے لذت کر کے اپنے دل کو کانا کر لیتی. اس کے بجائے عورتوں کا مزاج بن جائے کم باتیں کرنا، فضول باتیں بالکل نہیں کرنا، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے کام کاج کرتے ہوئے بھی چپ کے اللہ کو یاد کرتے رہنا. عورتوں کے لیے تو اتنا آسان ہے، عورتوں کی قسمت پر رشک آتا ہے. اللہ کی بندیوں، آپ جب کچن میں کام کر رہی ہو، آپ کھانا پکا رہی ہو، آپ اس وقت بہت آسانی کے ساتھ یہ کر سکتی ہو. گرمی کا موسم ہے، آپ کھانا پکا رہی ہیں، چولہے کی گرمی، گیس کی گرمی، روٹی پکا رہی ہیں، پراٹھے تل رہی ہیں اور آپ کو پسینہ آ رہا ہے، اور اس وقت چپ کے آپ یہ سب کام کرتے ہوئے بھی آپ اللہ سے باتیں کرتی رہیں. اللہ مجھ سے تو چولہے کی گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی، میں جہنم کی گرمی کیسے برداشت کروں گی. اللہ میں نے سنا ہے کہ خدمت پر آپ مغفرت کرتے ہیں. ایک کتے کے پلے کو کسی نے پانی پلا دیا تھا، آپ اس کی مغفرت کر چکے ہیں. اللہ، میں بھی تو آپ کی ایک خطا کار بندی ہوں. میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی ساس سسر کے لیے، اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کی خدمت کے لیے یہ کھانا پکا رہی ہوں. میرے پیارے اللہ، اس خدمت کو قبول کر کے آج میری مغفرت کر دیجیے. آپ کو الگ سے کوئی وقت نہیں لگانا پڑا ذکر کے لیے. آپ کھانا پکاتی رہیں، اللہ کو یاد کرتی رہیں. دعا بھی تو ذکر کا ایک بہترین طریقہ ہے. اور آپ جب کچن سے باہر نکلی تو آپ تو یہ سمجھ رہی ہیں اور گھر والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ کھانا پکا کے نکلی ہے، لیکن
اللہ اور اللہ کے فرشتے یہ جان رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، میری یہ بندی صرف کھانا پکا کے کچن سے نہیں نکلی ہے، میری یہ بندی مغفرت کا پروانہ پا کر نکلی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا آسان ہے۔ اپنے ذوق کو ٹھیک کرو میری بچیوں، اپنے ذوق کو ٹھیک کرو۔ اب اپنے بچے کو نہلا رہی ہیں، اپنے بچے کے کپڑے بدل رہی ہیں، روز کرتی ہیں آپ یہ کام، اور آپ نہلاتے نہلاتے چپکے اللہ سے باتیں کرتی رہیں، اللہ یہ بچہ میرا ہے، میں اسے گندا نہیں دیکھ سکتی، دن میں کئی بار بھی اگر نہلانا پڑتا ہے تو نہلاتی ہوں، اس لیے کہ میں اس کی ماں ہوں۔ اللہ میں بھی تو ایک گندا دل لیے گھوم رہی ہوں، اور میں بھی تو آپ کی بندی ہوں، اللہ میں اس بچے کے بدن کو دھو رہی ہوں، آپ میرے دل کو دھو دی۔ چپکے آپ دعا مانگ رہی ہیں۔ گھر والے تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بچے کو نہلا دھلا کے صاف ستھرا کر دیا، کپڑے پہنا دیے، ڈریس اپ کر دیا، تیار کر دیا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں، میری بندی نے صرف بچے کو نہیں نہلایا، اس بچے کو نہلانے کے ساتھ ساتھ چپکے میری اس بندی نے اپنے دل کو بھی غسل دلوا دیا۔ اب اس کی مغفرت ہو گئی، اس کے دل کے دھبے دھل گئے۔ واہ واہ واہ، روز آپ یہ کام کر سکتی ہیں۔ آپ گھر کی صفائی کرتی ہیں، آپ کمرہ سیٹ کر رہی ہیں، آپ صوفہ سیٹ کر رہی ہیں، آپ کے شوہر کام کے لیے نکلے اور آپ جلدی سے بیڈ روم میں گئی اور سارا کمرے کو سیٹ کر دیا، چپکے آپ اس وقت اللہ سے کہہ سکتی ہیں، اللہ میں کمرے کو صاف کر رہی ہوں، آپ میرے دل کو صاف کر دی۔ یہ ذوق بناؤ اللہ کی بندی، یہ ذوق بناؤ۔ تھوڑے دن ذکر کی پابندی سے یہ ذوق بن جاتا ہے، بزرگوں کے بیانات کو سننے سے یہ ذوق بن جاتا ہے۔ مسلسل بزرگوں کے بیانات سننا چاہیے، روزانہ تھوڑا وقت لگانا چاہیے اس کام کے لیے، اور کام کاج کرتے ہوئے بھی کوئی بیان سنا جائے، اس میں بھی عورتوں کے لیے کوئی حرج نہیں۔ اور اچھا تو یہ ہے کہ باقاعدہ ادب کے ساتھ گھر کے سب لوگ بیٹھیں اور ایک بیان لگا دیا جائے، روز نہ صحیح، ہفتے میں ایک دن صحیح، اور سب لوگ سنیں اور اس وقت رو کر دعائیں مانگیں۔ پورا گھرانہ بدل جائے گا، اور گھرانہ بدلے گا تو ہمارا معاشرہ بدلے گا، معاشرہ بدلے گا تو امت بدلے گی۔ یہ زندگی کا طریقہ ہے، یہ زندگی کا سلیقہ ہے۔ سمجھدار عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس سلیقے کو حاصل کریں۔ بڑی محرومی ہے، میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، بہت محبت کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب گھروں کے حالات سننے کو ملتے ہیں، ویران گھر ہیں قبرستانوں کی طرح، کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں، کوئی تہجد پڑھنے والا نہیں، کوئی اللہ کے سامنے رونے والا نہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہر گھر سے جھگڑوں کی خبر ملتی ہے۔ آج کل کی بچیاں، میری بچیاں مجھے معاف کریں، ان کی تربیت نہیں ہوتی، اور وہ سسرال میں جاتے ہی شوہر کو تنگ کرنا شروع کرتی ہیں کہ بھئی میں ساس سسر کی خدمت نہیں کروں گی، آپ کام والی لگائیے، میں آپ کی خدمت کروں گی، ساس سسر سے کوئی مطلب نہیں مجھے، میں نہیں جانتی، میں تو الگ رہوں گی، مجھے تو الگ گھر دلائیے۔ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کیا بدتمیزی اور بےہودگی ہے، کیسے بدذوقی ہے۔ یاد رکھنا، آج تم بہو ہو، کل تم ساس بنو گی، اور پھر دیکھیں گے کہ تمہاری بہو تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے، گھر سے نکال دے گی۔ تم نے اپنی بہو کے ساتھ غلط سلوک کیا تو کل کو یقینی طور پر تم نے اپنی ساس کے ساتھ غلط سلوک کیا تو کل کو تمہاری بہو بھی تمہارے ساتھ غلط سلوک کرے گی۔ برداشت کر لو، جنت ملے گی، جنت۔ معاف کر دو، جنت ملے گی۔ بڑھاپے کی وجہ سے عذر تلاش کر لو، تم بھی جب بڑھاپے کو پہنچو گی تو بڑبڑ کرو گی، ذرا سی بات پر الجھ جاؤ گی اور ناراض ہو جاؤ گی، بدگمان ہو جاؤ گی۔ ایسا مت کرو بچیوں، مت کرو اس طرح، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ وہ ہے جو